نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں وہ دور آ گیا جو تاریخ کا سب سے اہم دور ہے۔ عمر عزیز کے 40 برس بیت چکے تھے۔ آپ غار حرا میں گوشہ نشیں ہو کر کیا کرتے تھے؟ آپ کی سوچ کیا ہوتی تھی؟ آپ کیا کوئی خاص عبادت کرتے تھے؟ تو آپ تو عبادت کے طریقے نہیں جانتے تھے۔ کیا آپ نے پہلی وحی کے موقع پر یہ نہیں کہا تھا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم؟ آپ اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، مجھے کس نے پیدا کیا؟ آپ اس بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ لوگ مرنے کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں، اور سوسائٹی کے غموں اور دکھوں کا کیا مداوع ہے، کیا علاج ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دن اور یہ راتیں گزرتی چلی جا رہی تھی کہ رمضان کا مہینہ آیا۔ وہ کتنی خوشگوار سوموار تھی، دن کا وقت تھا، اور پہلی بار حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں داخل ہوئے۔ اس غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت آتے تھے، لیکن آسمان کا سب سے معزز فرشتہ تشریف لایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے معزز رسول کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دے۔ امام بخاری نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت نقل کی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ پر نزول وحی کے سلسلے کا آغاز نیند کی حالت میں اچھے خوابوں سے ہوا۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ روز روشن کی طرح حقیقت بن جاتا، پھر آپ کو خلوت اور تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں خلوت نشیں ہو جاتے اور کئی راتیں گھر تشریف لائے بغیر عبادت میں مصروف رہتے۔ ان راتوں کے لیے آپ ضروری سامان ساتھ لے جاتے، ختم ہونے پر سیدہ خدیجہ کے پاس واپس چلے آتے، اور پھر دوبارہ نئے سرے سے جانے کے لیے تیار ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا، وہ سچائی جس کی آپ کو تلاش تھی، وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، سوسائٹی کی اصلاح کا بوجھ، جس کے بارے میں رب العزت نے بعد میں فرمایا الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ ہاں، سیدنا جبریل علیہ السلام وہ بوجھ ہٹانے آئے تھے۔ اس وقت آپ غار حرا میں تھے جب آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے مجھے زور کے ساتھ پکڑ کر دبایا، اپنے ساتھ لگا کر بھینچا، میری ہمت جواب دے گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا۔ میں نے پھر جواب دیا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب کی بار اس نے مجھے پھر پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جو مٹی سے پورا انسان بنا سکتا ہے وہ تمہیں علم دے سکتا ہے، وہ تمہیں پڑھوا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے انسان خود نہیں پڑھ سکتا، خود نہیں سمجھ سکتا، وہ رب پڑھواتا ہے۔ اسی لیے ہر کام کا آغاز کرنے سے پہلے یہ تعلیم دی گئی پہلی وحی میں رب کے نام سے۔ آپ ہر کام کا آغاز اپنے رب کے نام سے کرتے، بسم اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ مسلمان بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 آیات حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل کی۔ خلق الانسان من علق، سوچیں اس دور میں کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا تھا پیدائش انسانی کے مراحل بتا دے کوئی، کہ انسان کی
پیدائش کس حالت میں شروع ہوتی ہے. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ آپ کا رب بڑی عزت والا ہے، بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، سبحان اللہ، پہلی وحی ہے اور سارے ہی حقائق منکشف کر دیے گئے. وہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. آج بھی آپ کے ہاتھوں میں قلم ہے. الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے، پیچھے پیچھے دہرایا، لیکن ہر بار دہرانے پر دل کی دھڑکن میں اضافہ ہی ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب آپ نے سارے الفاظ دہرا لیے، آپ واپسی کے سفر میں تھے اور دل زور زور سے دھک 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 کر رہا تھا، اور آپ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور انہیں کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو. اور سیدہ خدیجہ نے چادر اڑا دی. آپ سکون کر رہے ہیں اور آپ کی دل کی دھڑکن اپنی جگہ پہ آ رہی ہے. آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے سکون کا مزہ لیں. ایک چھوٹی سی نعت ہے، اس کو سنتے ہیں جو اسی موقع کی ہے. فقال ما أنا بقارئ أخي اقرأ محمد. فقال ما أنا بقارئ أخي اقرأ 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 فأنت المصطفى، أنت النبي الهاشمي، أنت الرسول المجتبى، أنت النبي الخاتمي. وتنزل القرآن وتنزل الشيطان، وتنزل القرآن وتنزل الشيطان، وغدا الرسول الآن نورا إلى الأكوان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے. آپ نے سیدہ خدیجہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے. سیدہ خدیجہ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے جو الفاظ کہے، ریلی وہ واقعی جنت کی سردار خاتون بننے کے مستحق ہے. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکل، آپ درماندہ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور محروم لوگوں کو کما کر دیتے ہیں. وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں آپ ان مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ آپ کا دل ٹھکانے نہیں ہے، ابھی آپ اسی کنڈیشن میں. فراست والی خاتون تھی، آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو دور جاہلیت میں عیسائیت قبول کر چکے تھے. جا کر کہا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. چچا بھتیجا جیسے ہمارے یہاں، یعنی آپ جب کسی خاتون کے ساتھ ملتی ہیں تو انہیں کیا کہتی ہیں؟ آنٹی، انکل،
تو یہ ہمارا کلچر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یعنی اسی وجہ سے کسی سے پھر کوئی خاص دلچسپی اور محبت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ لفظ پردیسی ہیں. تو جب کوئی خالہ کہتا تھا تو خالہ کی بات ہی اور ہے، اور چچا کی بات اور ہے. چچا کا ورڈ معیوب سمجھا جاتا ہے، اب کون چچا کہتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو چچا کا لفظ یوز کرتے ہیں. تو اپنی کلچر، اپنی روایات کو چھوڑ کر پھر وہ لطف بھی تو انسانوں کو نہیں آتا، اور ان چیزوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. بہرحال انہوں نے دور جاہلیت میں عیسائیت اختیار کی تھی، عبرانی زبان لکھنا جانتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا بھی ہو گئے تھے. جب سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ ان کی بات سن لیں اپنے بھتیجے کی، تو ورقہ نے پوچھا بھتیجے تجھے کیا نظر آیا؟ رسول اللہ نے جو دیکھا تھا بیان کر دیا. اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی وہی فرشتہ جبریل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شریعت آئی تھی. کاش میں اس وقت جوان اور طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب مخرجی یا ہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ مجھے تو وہ صادق اور امین کہتے ہیں. تو ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی شخص اس طرح کا پیغام لے کر آیا ہے جیسے آپ لے کر آئے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی. اگر مجھے آپ کا زمانہ حاصل ہوا میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. پھر ورقہ جلدی فوت ہو گئے اور وہی بھی کچھ عرصے کے لیے رک گئی. یہ روایت آپ صحیح بخاری میں دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 3 میں بھی اور حدیث نمبر 4953 میں بھی. سیدہ عائشہ کی اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھے خواب نبوت کی علامت میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ بالکل حقیقت ہوتا تھا. آپ نے فرمایا سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو، آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ کی بھی وہی پسند ہو جائے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمان لا کر ہماری فرشتوں سے دوستی ہونی چاہیے؟ آپ میں سے کس نے فرشتوں سے دوستی کی کوشش کی؟ کبھی کوشش کی ہے؟ فرشتوں کے بارے میں سوچا ہو؟ دیکھیں سارے بچے اپنے ماں باپ سے سن کے بلاؤں کا، بھوتوں کا تصور کرتے رہتے ہیں. جب اندھیرے میں جائیں بھوت ہی کا خیال آئے گا، بھئی کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. تو جس کے ساتھ دوستی ہوگی وہی یاد آئیں گے نا. بچوں کو جیسا سکھائے، جی بالکل، ذہن سازی ہو گئی نا غلط. لیکن اب اس ذہن سازی کو جب تک یعنی وہ مائنڈ اور وہ جو آپ کی کنڈیشننگ ہو گئی اس کو توڑیں گے نہیں، ڈی کنڈیشننگ نہیں کریں گے تو اگلی کنڈیشننگ نہیں ہوگی کہ آپ جب اندھیرے میں جائیں تو آپ کو خیال آئے کسی فرشتے کا، کسی فرشتے کی بات، اور آپ کا دل خوش ہو جائے کہ فرشتے تو مومن کے مددگار ہوتے ہیں، فرشتے تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور ہر مومن کو فرشتوں کا ساتھ چاہیے، اور فرشتے اس کے پاس نہیں آتے جس کے منہ سے اسمیل آئے، لہسن کی، پیاز کی یا کسی اور چیز کی. کوئی بھی اسمیل والی ایسی چیز ہو سکتی ہے، اسمیل سے بھاگتے ہیں فرشتے. یا کوئی انسان ناپاک ہو اس سے بھی بھاگتے ہیں. پاک ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں فرشتوں سے دوستی کر لیں تو آپ باوضو رہا کریں، آپ اسمیل سے بچیں اور خوشبو، اچھی خوشبو استعمال کریں. اور خواتین کو تو ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جو مردوں تک نہ پہنچے. تو باہر بھی لگا سکتی ہیں لیکن اپنے سے باہر نہ جائے، ایسی خوشبوئیں ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ فرشتوں پر ایمان کے معنی کیا ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. وہ نور سے بنے ہیں، جیسے ہم مٹی سے بنے ہیں، جیسے جنات آگ سے بنے ہیں، ایسے ہی فرشتے نور سے بنے. اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ ساری مخلوقات، جتنی مخلوق ہے ان کی ساری قسمیں، جیسے پہاڑ، بادل، بارش، جیسے رحم مادر، ماں کا یوٹرس ہے،
انسان، موت، قبر میں سوال و جواب، اسی طرح سے افلاک، آسمان ہے، سورج، چاند، جنت، دوزخ، ہر جگہ پر وہ کسی نہ کسی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور وہ اللہ کی مانتے ہیں، کسی اور کی نہیں مانتے. اللہ کی مانتے ہیں اور اللہ والوں کی مدد کرتے ہیں اللہ کی مان کر، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے رحمت والے بھی ہوتے ہیں اور عذاب والے بھی؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. آسمانوں کی حفاظت اور آسمانوں کی بناوٹ پر بھی فرشتے مامور ہیں. پھر یہ دیکھنا ہے کہ فرشتوں کے اور کیا کام ہے. فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے تحلیل بیان کرتے ہیں اور رب العزت کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. یہی ان کی زندگی ہے، پاک زندگی. فرشتوں کی زندگی پاک زندگی ہے جس میں نافرمانی کا کوئی شائبہ نہیں. فرشتوں کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا. جیسے دنیا میں پاپولیشن کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں نا، فرشتوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. ان سارے فرشتوں کے سردار فرشتے سیدنا جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے، سیدنا میکائیل علیہ السلام اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام. سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سور منہ میں دبائے بیٹھے ہیں کہ کب حکم ہو اور دنیا فنا کرنے کے لیے سور پھونک دیں. اور سیدنا میکائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ روزی کا انتظام کرنے والے فرشتوں کے سربراہ ہیں. فرشتوں کی قسموں سے قرآن حکیم میں جا بجا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور فرشتوں پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فرشتوں جیسے عمل کرنے کی کوشش کریں. تسبیح، تحمید، تحلیل، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اس کی اطاعت کے کام کریں اور باوضو رہیں. ایمان کا ایک حصہ ہے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا. یہ تیسرا بڑا رکن ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 4 بڑی کتابیں ہیں. 3 بنی اسرائیل کی طرف آئیں، تورات حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. تو اس بات پر ایمان رکھنا کہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کی، اور ان کے ناموں اور ان کی مزید تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے. اسی طرح سے اللہ پاک نے قرآن مجید کے حوالے سے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے اس کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس تقاضے کو پورا کرنا چاہیے. رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا سچائی پا لیتا ہے اور سچ کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا علم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے. چوتھا رکن ایمان کا ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن رسولوں کا ذکر کیا ان پر ایمان رکھنا، اور یہ کہ ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بھیجے تھے، یہ ایمان بالرسل ہے. رسولوں کی تعداد اور ان کے ناموں کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. یہ بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن کا ذکر کیا ہم ان کو لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانیں، کیونکہ باقی جن کی خبر نہیں ہے. ہمارا یہ تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بھی پیغمبر آئے تھے، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. رب العزت نے فرمایا سورہ غافر میں آیت نمبر 78 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے اے نبی تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دی ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی تصدیق کرنا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کا 5واں رکن آخرت پر ایمان لانا ہے۔ موت اور موت کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ جیسے موت کے بعد ہر انسان جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھنا آخرت پر ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے فتنہ قبر یعنی عذاب قبر، اور پھر یہ ہے کہ قبر میں کیسے اہل ایمان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، یا اللہ تو ہماری قبر میں بھی جنت کی طرف کی کھڑکی کھلوا دینا۔ اسی طرح سے قیامت کے دن روحوں کا اپنے جسم میں واپس لوٹا دینا، یہ باعث ہے۔ سب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ ایک میدان میں سب حاضر ہوں گے، یہ میدان حشر ہے۔ پھر حوض کوثر پر ایمان لانا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو پانی پلائیں گے، پھر اس کے بعد کبھی انہیں پیاس نہیں لگے گی، الحمدللہ۔ پھر پل صراط پر ایمان رکھنا جو جہنم پر لگایا جائے گا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اسی طرح سے حساب کتاب پر، جزا سزا پر ایمان رکھنا، جنت جہنم پر ایمان رکھنا، یہ سب آخرت پر ایمان کا حصہ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ہر رات دہرایا کرتے تھے، والجنت حق والنار حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد یہ بات کہتے تھے کہ قیامت بھی حق ہے، جنت بھی، جہنم بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے۔ اس ایمان کا 6واں رکن ہے تقدیر پر ایمان رکھنا، یعنی تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان۔ یہ ایمان میں سے سب سے مشکل حصہ ہے، کیونکہ یہاں سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا پھسل گیا۔ سادہ سی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہو جاتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان کا اظہار ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اور دنیا میں ہمیشہ لوگوں کے لیے بہت مشکل رہا ہے، اچھے حالات پیش آئیں سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب کبھی برے حالات پیش آئیں تو لوگوں کے لیے ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے ہمیں کوئی مصیبت پیش نہیں آ سکتی مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہو۔ یعنی اللہ پاک نے اگر لکھا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان بیمار ہو جائے، انسان کے ساتھ کوئی ناگہانی مصیبت پیش آ جائے، لیکن اگر اللہ رب العزت نے نہیں لکھا تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تقدیر پر ایمان کے حوالے سے خصوصی بات ہے کہ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد کرنا چاہیے، اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جس چیز سے محبت تھی وہ ایمان، اس لیے دعا کر لیجئے۔ ورقہ بن نوفل نے کتنی سچی بات کہی تھی کہ اس جیسا پیغام لے کر جب کبھی کوئی اٹھا ہے تو لوگوں نے اسے جھٹلایا ہے، لوگوں نے اس کی تصدیق نہیں کی، مخالفت کی ہے۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے مخالفت ایسے موڑ تک بھی پہنچی ہے کہ لوگوں نے کسی پیغمبر کو اندھے کنویں میں الٹا لٹکا کے مار ڈالا۔
اور ہاں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا رہا کہ ایک دن میں سینکڑوں کو قتل کر کے بعد میں سبزی بیچنے بیٹھ گئے۔ پیغمبر کا قتل کوئی سادہ سی بات نہیں ہے۔ کیا اپنے رب سے تعلق ایسی ہی بات ہے جس پر کسی کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے؟ کیا لوگوں سے محبت کرنا، ان کی زندگی کی بہتری کے لیے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا ہی کام ہے جس کی سزا میں کسی پر چوٹیں کسی جائیں، پھپتیاں کسی جائیں، کسی کو دیوانہ کہا جائے، کسی کو شاعر، کسی کو کاہن کہا جائے، کسی کو ایسے موڑ پر اجنبی بنا کر رکھ دیا جائے، کسی کا اقتصادی معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ سچائی کی آواز کا گلا گھونٹ دینا چاہتے ہیں؟ سچی بات واقعی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے خلاف محاذ آرائی ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک جب اپنا سفیر بنا کر بھیجتا ہے کسی دوسرے ملک میں تو اس سفیر کا احترام کیا جاتا ہو، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہو، اور جو رب العالمین کے لیے سفارت کا کام دیں ان سفیروں کے پیچھے وہ لوگ پنجے جھاڑ کے پڑ جائیں جن کی رب العالمین کے مقابلے میں کوئی اوقات نہیں؟ آخر ہر دور میں سچائی کی مخالفت کیوں ہوئی؟ آخر ہر دور میں لوگوں نے پیغمبروں کا ساتھ دینے کی بجائے مخالفت کیوں کی؟ یہ بات تو ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ مجھے اس وقت رسول اللہ بھی نہیں سمجھ پائے تھے کہ میری قوم مجھے نکال سکتی، لیکن 13 برسوں میں یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ مکہ کے 13 برس کیسے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن حالات سے گزرے، ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو شاید ان حالات کو ان مختصر مجالس میں نہ جان پائیں، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ اس کا کسی حد تک اندازہ کرنے کے قابل ہو جائیں، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ یہ دیکھ پائیں کہ وہ دعوت کیا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آج آپ کے بعد آنے والوں نے اس دعوت کو کیا سمجھ لیا؟ آج رسولوں کے پیغام کو لے کر چلنے والوں نے اسے کیا سمجھا ہے اور کیسے آگے تک پہنچا رہے ہیں؟ اور اصل میں وہ تعلیم، وہ دعوت کیا تھی؟ اس کو سمجھے بغیر سیرت پڑھنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور آج ہم ایسے موڑ پر ہیں جہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی کے طور پر منتخب کر لیا ہے، لیکن اب کیا کریں کہ اب اس وحی کی آمد کا سلسلہ ہی رک گیا۔ یہ فترت الوحی کا پیریڈ ہے، وحی کا رک جانا کتنی تکلیف کا باعث بن گیا۔ وہی ہے، ان الفاظ کو سنتے ہوئے، اس کو لیتے ہوئے دل گھبرا گیا تھا۔ یہی گھبراہٹ تھی، یہی خوف تھا جس کے ساتھ اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا تھا۔ خوف علاج چاہتا ہے۔ آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں؟ آپ کا دل کسی چیز سے گھبراتا ہے؟
آپ کبھی نہیں گھبرائے، آپ کے اندر بہت کریج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جوان مرد تھے لیکن آپ بھی گھبرا گئے تھے. آپ کی گھبراہٹ، آپ کا خوف ایسا تھا جس کا آپ نے اظہار کیا. لیکن عام طور پر لوگ اپنے اندر کی فیلنگ کا اظہار نہیں کرنا چاہتے کہ میرے اندر کیا نقص ہے، کیا کمی ہے. اور اللہ پاک جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے. آپ نے اس کا اظہار بھی کیا تھا، لقد خشیت علی نفسی. آپ کو یہ بات یاد رہے گی، لقد خشیت علی نفسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک فقرے میں اپنی پوری اندرونی کیفیت کا اظہار کر دیا. مجھے میری جان کا ڈر ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا معافی ضمیر بیان کر سکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھیں. آپ کو اظہار کرنا آئے گا، بات کرنی آئے گی، اپنے بارے میں بھی جاننا آئے گا اور اپنی حقیقت سمجھنی بھی آئے گی، اور انشاءاللہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا بھی آئے گا. کامیابی کا راستہ سمجھنے، سیکھنے اور اس پر چلنے کے قابل بھی ہو سکیں گے. لقد خشیت علی نفسی کے بعد کہ مجھے میری جان کا ڈر ہے، کیسے ہو سکتا تھا کہ وہی آ جاتی؟ کیونکہ اللہ پاک کا قاعدہ ہے کہ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے. آپ تکلیف میں وہی کیوں نہیں آتی؟ آپ اس تکلیف میں کبھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گرانے لگتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کی آواز آتی ہے، نہیں ہے محمد ایسا مت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر بہت مہربان ہے. دن پہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں اور رسول اللہ کی طلب بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ وہی فرشتہ آئے، وہی پیغام آئے، مجھے میرے رب کی طرف سے کچھ کہا جائے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل خاموشی ہے. یہ خاموشی اس وقت تک رہی جب تک کہ آپ کے دل کا خوف دور نہیں ہو گیا. آپ جانتے ہیں جب کبھی انسان پر ایک طرح کی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، وہ اس کیفیت سے نکل بھی جاتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ اب بالکل ٹھیک ہو گئے، لیکن دوبارہ جب اسی طرح کی صورتحال میں بندہ جاتا ہے پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت عجیب تھی. اب انتہائی انتظار ہے وہی آ جائے، طلب ہے، تڑپ ہے، شوق ہے، لیکن بس میں نہیں ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی رسول اللہ کے خیالات نہیں ہیں، اس کا تعلق آپ کی انر فیلنگز کے ساتھ نہیں تھا، وہی تو رب العالمین کی طرف سے تھی. وہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ پہلے بھی نہیں جانتے تھے. جب بھی کوئی وحی آتی تھی کہ اب کیا چیز مجھ پر نازل کی جانے والی، ہر بار ایک اور ہی طرح کا سلسلہ ہوتا تھا. لیکن میں ضرور آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، پہلی وحی کو بھی آپ ضرور جا کے پڑھیے گا اور بار بار. اب کی بار جب 3 دن گزریں گے اور چوتھا دن آئے گا تو اگلے 4 دن آپ نے متواتر 2 طرح کی وحی کے الفاظ کو دہراتے رہنا. اچھا ہے یاد کر لیں، ترجمہ بھی یاد کر لیں تاکہ آپ زندگی کی حقیقت سیکھ سکیں. ریئلی اس میں بہت بڑے میسیجز، اور ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے اقرا کے حوالے سے بھی، قلم پر بھی، اور انسان کے نہ جاننے اور اللہ تعالیٰ کے علم دینے پر بھی. لیکن اب اگلا کام تو آپ کا ہے نا. اب جتنا غور و فکر کریں گے اتنی ہی حکمت آپ کو ملے گی، اور اگر آپ غور و فکر نہیں کریں گے
تو آپ حکمت سے دور رہ جائیں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں چلتے چلے جا رہے تھے، جیسے ہیرا سے اترے ہیں اور ایک میدان میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے جو یوں نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ نے فرشتے کو دیکھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ اچھا، آپ اگر کوئی ایسا منظر دیکھ لیں تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہو؟ آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ نیچرلی خوف زدہ ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھبرا گئے، ایک بار پھر وہی کیفیت ہو گئی، وہی دل کی دھک 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 دھک۔ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے اگر آپ نے زندگی میں کبھی خوف ایکسپیرینس نہیں کیا۔ آپ لوگوں میں سے کس نے خوف ایکسپیرینس کیا؟ بہت بڑا خوف ساروں نہیں کیا ہوا۔ اچھا، ایسا خوف جس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ آپ کا دل منہ کے راستے نکل جائے گا، اتنی زور سے دھک 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 ہو، ایسا ہو جاتا ہے سم ٹائم۔ اچانک آپ کسی ایسی خوفزدہ کرنے والی چیز کو دیکھ لیں جس کے بارے میں آپ نے امیجن نہ کیا ہو، تو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول تو نہیں رہتا، آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ آپ سوچئے فرشتہ دیکھا ہے اور دل قابو میں نہیں، اب کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر آ گئے۔ ایسے میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ موسم بدل گیا تھا۔ پہلے تو حضرت خدیجہ سے کہا تھا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو۔ اب کی بار آئے تھوڑا ٹھنڈ ہو گئی تھی، الفاظ میں فرق ہے، دسیرونی دسیرونی، مجھے کمبل اڑا دو، یعنی تھوڑا سا بھاری کپڑا، دسیرونی دسیرونی۔ اور سیدہ خدیجہ نے ایک بار پھر کمبل اڑا دیا۔ یہ آپ کی زندگی میں کیسے واقعات تھے جو پیش آ رہے تھے؟ ہم اس زندگی، اس حیات کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ ہر روز ہی سردیاں ہوں تو لوگ کمفرٹر، کمبل، رضائی کچھ نہ کچھ لیتے ہی ہیں نا، اور لوگ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں اور لوگ عام حالات میں بھی لیٹتے ہی ہیں نا۔ لیکن ہم ایک ایسی حیات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ایک ایسی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جس سے ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا تھا۔ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے اور جبریل علیہ السلام بھی پہنچ گئے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندش وحی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت۔ ایک دن میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، یعنی نظر اس لیے اٹھائی تھی کہ آسمان سے آواز آئی تھی۔ کیا باقی سب کو بھی آئی ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ شاید باقیوں کے لیے بھی آئی ہو، انہوں نے توجہ ہی نہ کی ہو، یا شاید نہ آئی ہو۔ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں رائے نہیں دینی چاہیے۔ خیر، میں نے نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ جو ہیرا میں، غار ہیرا میں میرے پاس آیا تھا، وہی فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس منظر سے ڈر گیا۔ ہر عجیب منظر انسان کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ گھر واپس آیا تو میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے، قم فانذر، آپ اٹھو اور لوگوں کو ڈرا دو، برے انجام سے خبردار کر دو،
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. یہ آیات بہت اہم ہے، نوٹ کر لیں، ہر آیت میں بہت حکمت والی باتیں ہیں. یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اصول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کیسے ہوئی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی کو چھوڑ دیں، گندگی سے دور رہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَوَاتَرْ. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اس کے بعد رسول اللہ کے الفاظ ہیں، آپ کے نبی کے. اس کے بعد وحی کی آمد تیز ہو گئی اور مسلسل آنے لگی. یعنی پھر کبھی وحی کی آمد میں دوبارہ سلسلہ معطل نہیں ہوا. یعنی انسانوں پر مسلسل رحمت کا نزول ہوتا رہا. ہاں، ایک بات جس کے بارے میں علماء کی بہت ڈسکشن ہے، کتنے دن وحی بند رہی، کتنے دن تک وحی کی آمد کا سلسلہ رکا رہا. ابن سعد نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی، اور یہ بات راجح محسوس ہوتی ہے، اور مشہور یہ ہے اس بارے میں کہ وحی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی، تو یہ قطعاً صحیح نہیں ہے. یعنی اتنا عرصہ وحی بند نہیں رہی. وحی کی بندش کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ نفسیاتی کیفیت کیسی تھی؟ پہلے خوف تھا. جانتے ہیں ہم کیفیات کو کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انس پیدا ہو کہ آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملات تھے جیسے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیئر سے نکلے نا، تو اب کیا ہو گیا؟ اب غم لاحق ہو گیا. اچھا، آپ زندگی میں کبھی دیکھیے انسان کے ساتھ ہوتا ایسا ہی ہے، نفسیاتی طور پر اس کو یہی مسائل پیش آتے ہیں. جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو انسان ایک اور طرح کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، سیڈنس. آپ غمگین رہنے لگے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، جب اس کو طلب ہوتی ہے، جب اس کی بات پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ایسی کیفیت ہو جاتی. تو یہ بڑا نیچرل ہے، ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے. اور جتنا زیادہ فیئر زیادہ ہوتا ہے نا، اتنا ہی غم زیادہ ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں جیسے ECG رپورٹ آتی ہے نا، تو یوں اوپر کی طرف دل کی دھڑکن کی پھر بالکل نیچے آ گئی. اب وہ پہلے تو دل کی دھڑکن یوں تھی نا اوپر کی طرف، اب گراف بالکل نیچے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، اور غم کی کیفیت میں آپ چاہتے تھے کہ پہاڑ پر سے چھلانگ لگا دیں. اور ہمیں اس بارے میں صحیح ابن حبان میں 33 نمبر حدیث ملتی ہے کہ حضرت جبریل این موقع پر نمودار ہوتے اور کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. اللہ پاک کتنے کریم مہربان ہیں. جب کوئی غم میں ہوتا ہے تو غمگین شخص کے لیے ایسے میسیجز ہوتے ہیں جن کو وہ سننا بھی نہیں چاہتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص معاملہ تھا، کیونکہ آپ کو ایک کیفیت سے نکال کر دوسری کیفیت میں لے جانا مقصود تھا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.